بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرسری طور پر آپ کو جلدی سے بتلاتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے لیے جو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ ہے، جیسے آپ کو کوئی دوا دے گا یا ڈاکٹر جو ہے کسی انجیکشن کو لگانا چاہتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو جو چیک کرتا ہے چمڑی میں کوئی دوا ڈال کر کے حساسیت اور الرجی کا چیک اپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ اور کان میں اگر آپ بوند لیتے ہیں دوا کی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک بخاخ یعنی سرکنے والا اور سونگ کر یا اس کو سانس نیچے کی طرف لے کر کے ایک دوا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا سانس جب رکنے لگتا ہے تو پھیپھڑے کی خلائیں اس کی صاف ہوتی ہیں، تو وہ استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خون اگر آپ کا نکل گیا ایسے ہی اچانک، یا تھوڑی سی خون ناک وغیرہ سے نکل گیا یا کھنکھار کے ذریعے سے خون نکل گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہلکا سا۔ اور دانت اکھارنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کسی زخم کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور قے کا غلبہ ہو لیکن آپ کو قے نہیں آیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، غرغرہ جو کرتے ہیں کوئی دوا وغیرہ لے کر کے، لیکن یہ ہے شرط کہ آپ کے اندر نہ جائے تو کلی وغیرہ اور غرغرہ کر سکتے ہیں۔ جسم آپ کا کوئی چیز سوکھ لے، چاہے کریم ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز آپ کی جسم میں لگا تھا وہ سوکھ گیا اور جسم نے اس کو چوس لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے حلق کے ذریعے کوئی چیز نہ جائے، اور تھوک وغیرہ نکلنے سے اور خوشبو سونگھنے سے، ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دانت لگوانا چاہتا ہے، سیٹ کروانا چاہتا ہے تو دانت لگانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے جو پیسٹ وغیرہ ہے اس کو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان اس کو نگلتا نہیں بلکہ وہ دانت میں صفائی کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کو کلی کر کے پھینک دیتا ہے۔ کھانا چکھا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نگلا جائے۔ کوئی چیز ہے اس کو زبان پہ رکھے، اور زبان قوت حاسہ میں سے ہے کہ وہ قوت حادثہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا مزہ ہے۔ نمک وغیرہ چکھنا ہو، دال وغیرہ، تو ایسے زبان پہ رکھ کے پھر اس کو تھوک دے، پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہر شخص کے لیے نہیں، کوئی کھانا نہ پکا رہا ہے اور کھانا لوگوں کے لیے پکانا ہے تو آدمی کو چکھنا ہے تو ضروری طور پہ اس کو تھوڑا سا چکھنا سمجھتا ہے کہ ضروری ہے تو چکھے، لیکن نگلے نہیں، اس کو زبان پہ رکھ کے مزہ محسوس کر لے اور اس کو پھینک دے، یہ ہے اصل چیز۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر سرما لگاتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مسواک کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ لوگ یہ روزہ کے دوران مسواک کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے، خاص طور سے ظہر کے بعد، تو اس کی علت بتایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ چونکہ آدمی آدھے دن گزارنے کے بعد ہی جب بالکل طور پر پیٹ خالی ہوتا ہے تو بدبو زیادہ نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اپنے اس بدبو کو زائل کیوں کریں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لقد امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسواک حين امرهم وهو يعلم انه لا بد ان يكون لفم الصائم خلوف، کہ تحقیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا اپنے امتیوں کو مسواک کرنے کا، اس وقت آپ جانتے تھے کہ یہ پیٹ کا جو خالی ہونے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بدبودار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو پتا تھا، پھر بھی آپ نے حکم دیا۔ تو کہا کہ نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، اور کہا ما کان بالذی یامرهم ان ينتنوا افواہہم عمدن، کہ یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے کسی کے لیے کہ جس کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جان بوجھ کر کے رک جائیں۔ اس میں خیر ہے، یعنی
کہا کہ اذا سمتم فاستاکوا بالغداۃ ولا تستاکوا بالعشی، یہ جو حدیث پیش کر کے لوگوں نے کہنا چاہا کہ جب تم روزہ رہو تو صبح کے وقت روزہ مسواک کیا کرو اور شام کو نہیں کیا کرو، تو یہ حدیث ضعیف ہے مطلقاً۔ لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کے لیے وہ مسواک آپ کی طہارت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتا ہے۔ رہی بات بو جو نکلنے والی ہے وہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے، نہ کہ دانتوں اور منہوں سے نکلتی ہے۔ تو دانت اور منہ جتنا بھی آپ صاف کر لیں لیکن پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ بو نکل کر ہی رہے گا۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ معنوی اور حسی طور پر انسان کا جو تقوی ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے کہ وہ کھانا پینا نہیں کھایا اور جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بو کو قیامت کے دن مشک خوشبو کی طرح کرے گا۔ لیکن دنیا میں اور بھی عبادتیں ہیں، قرآن پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں جانی ہے، تو آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کر کے نماز کرنے کے لیے جایا کرو، تو اس پر عمل کرنی چاہیے اور اس کی وجہ سے وہ فضل جو ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشک کی خوشبو کی، وہ انشاءاللہ ملے گا۔ یہ دنیا میں آپ کی صفائی ہے منہ کی، اور یہ دونوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منہ کی صفائی الگ ہے اور پیٹ سے نکلنے والا بو الگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔